اسی رات میں نے سکندر علی کو چند سپاہی دے کر زمرد بھائی کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ ایسے ہی سکندر علی کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ ہر قیمت پر زمرد بھائی کو گرفتار کر کے لانا ہے اور کسی رائے سے کام نہیں لینا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی سکندر علی اپنے مشن میں کامیاب لوٹ آیا اور میرے کمرے میں آ کر خوشخبری سنا دی، ملک صاحب، طوائف زمرد بھائی حوالات میں پہنچ چکی ہے۔ شاباش میرے شیر، میں نے اس کے کارنامے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اس سے ملنے جو بھی آئے اسے بلا تردد حوالات میں بند کر دو۔ سکندر علی نے کہا، جناب وہ آپ سے بات کرنے کو بہت بے چین ہے۔ اس سے بات ہوگی سکندر علی، اور ضرور ہوگی، ذرا اس کی مت ٹھکانے آ جائے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، اور ہاں، اسے مکمل بھوکا پیاسا رکھا جائے، کسی قسم کا ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اور عملے کا کوئی بھی فرد اس سے بات نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو آپ کا حکم جناب، سکندر علی نے اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا رات کو میرے جانے کے بعد زمرد بھائی کا نام نہاد دلال بھائی قادر بخش عرف قادو اپنی لاڈلی بہن کی خبر گیری کے تھانے آیا تھا، اور شبینہ ڈیوٹی والے حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق اسے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ زمرد نے وہ پوری رات چیختے چلاتے اور خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے گزاری تھی، لیکن کسی نے اس کے بکواس پر کان نہیں دھرا تھا۔ قادو نے بھی تھوڑا بہت شور مچایا تھا، لیکن زمرد کے برعکس وہ آدھی رات کے بعد خاموشی کے ساتھ حوالات کے ٹھنڈے فرش پر پڑ کر سو رہا تھا، جبکہ زمرد ساری رات اکڑو بیٹھی رہی تھی یا ٹہلتی رہی تھی۔ میں نے اس روز بھی دونوں میں سے کسی کو اپنے کمرے میں نہ بلایا اور نہ ہی ان کے پاس جا کر کوئی بات کی۔ میرا رویہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ زمرد کے ساتھ ساتھ قادر کو بھی بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ دوسری رات وہ بھی نہ سو سکا۔ اس دوران میں زمرد کی حالت خاصی ابتر ہو چکی تھی۔ گرفتاری کے پورے 48 گھنٹے بعد میں نے زمرد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا خیال ہے بھائی جی، میں سوالات کا آغاز کروں یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ پانی۔ اس کے منہ سے نہیب سی آواز خارج ہوئی۔ میں نے کہا، پانی بھی ملے گا، لیکن سچ بولنے کے بعد میں کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ کراہی، خدا را مجھے کچھ کھانے کو دو۔ میں نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، نصیر احمد کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ اب یہ نہ پوچھنا کون نصیر احمد، میں اسی تماش بین کا ذکر کر رہا ہوں جو 14 اگست کی رات تمہارے کوٹھے پر مجرا دیکھنے آیا تھا، اور جس نے گہری نیلی پتلون اور آسمانی قمیض پہن رکھی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ وہ گلے کو سہلاتے ہوئے سسکی، مجھے 2 بوند پانی دے دو، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے شفاف لہجے میں کہا، تمہارے جیسی عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی فاحشہ۔ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گی تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، تم یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گی۔ پھر میں نے حوالدار سلطان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے لے جا کر دوبارہ حوالات میں بند کر دو، میں ابھی سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ زبون نے نزار مگر کپکپاتی آواز میں کہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دے تاکہ میں بول تو سکوں۔ میری تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے کچھ کچھ کے کمرے میں لے جاؤ اور تھوڑا کھانے پینے کو دو، مگر صرف اتنا کہ یہ بولنے کے قابل ہو سکے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ حوالدار اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پوچھ گچھ کے کمرے میں پہنچا تو زمرد بھائی ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میرے ایک اشارے پر وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بچنے لگی۔ وقوعہ کی رات اس کے کوٹھے پر جو کچھ پیش آیا تھا، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اسے زمرد بھائی کا اقبالی بیان سمجھ لیں۔ حسب معمول مجرا ختم ہوا اور تماشبین یکے بعد دیگرے اٹھ کر جانے لگے۔ تھوڑی دیر میں مجرا خالی ہو گئی، لیکن ایک شخص ابھی وہاں موجود تھا، یعنی مقتول نصیر احمد۔ 9 عمر رقاصہ فیروزہ کے رقص پر اس نے دریا دلی سے نوٹ نچھاور کیے تھے۔ قادو نے نصیر سے کہا کہ وہ بھی چلتا پھرتا نظر آئے، کھیل ختم ہو چکا ہے، لیکن نصیر احمد بفر گیا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ فیروزہ کا مزید رقص دیکھے گا۔ حیرت انگیز طور پر وہ فیروزہ کو زاہدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اور منت خوش آمد سے اسے دوبارہ رقص کے لیے کہہ رہا تھا۔ قادو نے اسے زبردستی وہاں سے نکالنا چاہا تو وہ قادو سے الجھ گیا۔ اس نے قادو کو ایک زوردار دھکا دیا اور فیروزہ کی جانب جھپٹا، پھر اس کی کلائی تھام کر گھسیٹے سے باہر لے جانے لگا۔ فیروزہ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی دوران میں قادو بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ نصیر کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ اس کے بعد دونوں میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ فیروزہ موقع ملتے ہی ایک اندرونی کمرے کی طرف لپک گئی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نصیر نے تڑپ کر اسے آواز دی، زاہدہ رک جاؤ، مجھے یوں نہ چھوڑ کر جاؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادو نے داؤ مار کر اسے فرش پر گرا دیا۔ قادو اور زمرد کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی پاگل شخص تھا جو فیروزہ کو زاہدہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، نصیر احمد قادو پر ہر طرح سے بھاری تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے قادو کو چیت کر دیا اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو کر جنونی انداز میں اس کا گلا دبانے لگا۔ زمرد نے یہ صورتحال دیکھی تو بوکھلا گئی۔ اب قادو کے حلق سے خرخراہٹ کی سی آواز نکل رہی تھی۔ فوری طور پر زمرد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر دیتی تو ممکن تھا نصیر قادو کی جان ہی لے لیتا۔
ضمور نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کے کونے سے اسے جھاڑن پڑا دکھائی دیا جس کا دستہ لکڑی کا تھا اور خاصا بھاری بھی تھا۔ پلک جھپکتے میں اس نے وہ ڈنڈا نما دستہ نصیر احمد کے سر کے پچھلے حصے میں پوری قوت سے رسید کر دیا۔ اس پر بھی جب نصیر احمد نے کادو کی گردن نہیں چھوڑی تو ضمور پہ در پہ اس کے سر پر ڈنڈے برسانے لگی۔ کچھ بار اس نے نصیر کے بازو اور کندھے پر بھی کیے۔ اسی دوران میں سر میں لگنے والی ایک ضرب کاری ثابت ہوئی اور نصیر تیورا کر کادو پر ڈھیر ہو گیا۔ ضمور نے بمشکل کادو کو نصیر کے نیچے سے نکالا۔ کادو کے حواس بحال ہوئے اور اس کی جان میں جان آئی تو ایک نئی پریشانی ان کی منتظر تھی۔ نصیر بے حس حرکت پڑا تھا۔ ضمور نے اسے ہلا جلا کر دیکھا مگر اس میں زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ یہ دیکھ کر ضمور اور کادو کے تو فرشتے کوچ کر گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نصیر احمد مر چکا ہے۔ ضمور کے شاطر ذہن نے فوری طور پر ایک راہ تلاش کر لی۔ اس نے کادو کو ہدایت کی کہ وہ خاموشی کے ساتھ نصیر کو لے جا کر کہیں ویران جگہ پر ڈالا ہے۔ کادو موقع کی نزاکت کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ بجلی کی صورت سے مصروف عمل ہو گیا۔ اس نے پوری احتیاط کے ساتھ نصیر کو اپنے کندھے پر لادا اور ایک تانگے پر سوار ہو کر دھوبی گھاٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بے ہوش نصیر کو اس نے دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے تانگے کی سیٹوں کے نیچے بنے خانے میں گھسیٹ دیا تھا۔ جب اس نے نصیر کے بے حس حرکت جسم کو دھوبی گھاٹ کی جھاڑیوں میں پھینکا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے نصیر کی کلائی پر سے قیمتی گھڑی، انگلی میں سے ضمور کی انگوٹھی، گلے میں سے طلائی زنجیر اور جیبوں سے بھاری نقدی نکال لی۔ اس کھینچا تانی میں نصیر کے جسم میں خفیف سی جنبش پیدا ہوئی جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ کادو ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا خنجر نکال لیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ خنجر نصیر احمد کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ نصیر کے بدن نے ایک کمزور سا جھٹکا کھایا، پھر ساکت ہو گیا۔ وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کادو نے واپس آ کر ضمور کو سب کچھ بتایا اور مسروقہ مال بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اسے کادو کا یہ کارنامہ پسند نہیں آیا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا، کچھ کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ چند روز بعد ضمور نے طلائی زنجیر فیروزہ کو دے دی۔ ضمور کی انگوٹھی اس نے دھاگا لپیٹ کر اپنی انگلی میں سجا لی اور نقدی اور گھڑی کو بڑے صندوق میں محفوظ کر دیا۔ ضمور کی قسمت بری تھی کہ وہ مسروقہ انگوٹھی کو اپنے استعمال میں لے آئی اور میں اس کی وجہ سے مشکوک ہو گیا۔ جب ستارے گردش میں ہوں تو انسان ایسی ہی حماقتیں کرتا ہے۔ ضمور کے بیان سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ قتل اس کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ نصیر کی جان لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا کادو کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ نصیر احمد کا اصل قاتل کادو تھا، لالچ نے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اگر وہ نصیر کو جھاڑیوں میں پھینک کر واپس آ جاتا تو ممکن تھا نصیر کا یہ حشر نہ ہوتا۔ ضمور کے اقبالی جرم کے بعد کادو کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی بھوک پیاس نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ وہ تھانے کی مزید خاطرداری برداشت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے دونوں کا اقراری بیان قلم بند کر کے کیس کا چالان تیار کیا اور 2 روز بعد انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ ضمور راست نہیں آیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کی تصدیق نہ ہو سکی۔ میری پوری تفتیش کے دوران میں کسی بھی مرحلے پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ مقتول نے کوئی نشہ آور شے استعمال کی ہو یا کسی دوسرے نے اسے ایسی کوئی چیز کھلائی ہو۔ میرے خیال میں وہ زاہدہ سے دائمی جدائی کا نشہ تھا جو اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نوعمر رقاصہ فیروزہ بھی اسے زاہدہ ہی نظر آ رہی تھی۔ زاہدہ اس کی آنکھ کی پتلی بن گئی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، ملک صاحب کی یہ تفتیشی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کہانی سننے کا اور دیکھنے کا شکریہ۔